علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہنر بھی پیدا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، ارے میاں پڑھ لکھ کے کون سا نوکری ملنے والی ہے، آپ علم حاصل کرو اور ہنر بھی حاصل کرو۔ دیکھو آپ کیسی مجبوری بنتے ہیں لوگوں کی مجبوری بن جائیں گے آپ۔ علم کے ساتھ ساتھ اگر ہنر بھی ہے آپ کے پاس میں، آپ کے ہاتھ کی اگر دستکاری ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کے پاس میں زبان بھی ہے اور آپ کے پاس میں دستکاری بھی ہے، پھر دیکھو آپ کیسی بادشاہت کرتے ہیں۔ آپ بادشاہت کریں گے، لوگ آپ سے وقت لیں گے ملاقات کے لیے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے کوشاں ہوں گے، کیونکہ آپ خالی انجینئر نہیں ہیں، آپ کے پاس میں پریکٹیکل بھی ہے۔ لوگ کتابوں میں علم حاصل کر کے صرف کتابوں میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، یہ ان کے اپنے تقدیری فیصلے ہیں، نصیب کی بات ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس میں ڈگری بھی ہوگی انجینئر کی اور پریکٹیکل بھی ہوگا اس کام کا، تو آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کی ویلیو میں اور دوسرے کی ویلیو میں کیا فرق ہوگا، کیونکہ آپ خود کام کرنے والے ہیں، وہ دوسروں سے کام کرانے والے ہیں۔ جو آپ کی بات ہے وہ دوسرے کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ تھوڑا ہمت تو کریں، آپ تھوڑا ہمت کریں۔ حکومت کیسی بھی ہو، پڑھائی کے میدان میں حکومت پیچھا نہیں چھوڑتی آپ کا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے کوشاں ہیں، آپ مصمم ارادے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ صرف علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے سہولتیں ہیں، حکومت کے پاس آپ کو سہولت ملے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہمیں کوئی سہولت نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کے پاس میں زبان ہے، آپ کے پاس میں قلم ہے۔ قلم اور سفید کاغذ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ قلم اور سفید کاغذ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس سفید کاغذ کی اور اس قلم کی کیا قیمت ہے۔ اسی پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلے کب ہوں گے؟ جب آپ کی زندگی میں تعلیم ہوگی، علم ہوگا، آپ کوالیفائیڈ ہوں گے پڑھ لکھ کے، تب آپ کو قلم کی طاقت کا پتہ لگے گا، اس کاغذ کی اہمیت کا پتہ لگے گا۔ ابھی تو آپ اس کاغذ کو کہیں بھی پھینک دیں، آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہاتھ کی دستکاری آپ کے ساتھ چلی جائے گی، علم آپ کا بٹ جائے گا، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات لوگوں کی زبان پہ رہ جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس میں تہذیب کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، آپ کو تہذیب خاندانی وراثت میں مل چکی ہوگی، آپ نے علم حاصل کر کے یہ لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ پھر دیکھیں آپ میرے بھائیوں، ہمیں اس پہ مستقل طور پہ مضبوط ارادے کے ساتھ عمل پیرا ہونا پڑے گا، ورنہ جو آنے والی پود ہے یہ غلامی میں رہ جائے گی۔ آپ سپرد خاک کر دیے جاؤ گے، آپ کی نسلیں غلامی کے لیے باندھ دی جائیں گی، یہ غلامی کے علاوہ پھر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس میں تعلیم ہوگی تو یہ اپنی لڑائی اپنا آپ لڑ سکتے ہیں، اپنے سوالوں کا جواب اپنے آپ دے سکتے ہیں، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔
یہ ظلم کو بڑھتے ہوئے ظلم کو روک سکتے ہیں، یہ بڑھتی ہوئی تباہی اور بربادی کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگا تبھی جب ان کے پاس میں علم ہوگا، تعلیم ہوگی، اور اگر ان کے پاس میں تعلیم نہیں ہے تو پھر ان کو غلامی سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر ان کو غلامی سے کوئی نہیں روک سکتا۔